ہم غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں، کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ اور نسخہ بتاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر یہ کہہ دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں چور دا پتر کا لے گا کہ اس کی اج بن کی گیا ہے نا، یہ حسد ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ حسد۔ ابلیس کو آدم سے حسد ہوا، جب حسد ہوا تو پھر نفاق پیدا ہوا، منافق ہو گیا، کافر ہو گیا۔ حسد سے بچو۔ حسد اس طرح کھاتا ہے جیسے گھن کھاتا ہے نا لکڑی کو، اس طرح کھا جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے دیا ہے نا، تم پڑھو نا اس کے اوپر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کیوں اس کو گالی دے رہے ہو؟ تیرا اس نے لیا ہے کچھ؟ یہ باتیں پکڑ میں آ جاتی ہیں۔ اس کو چوری کرتا ہے نا وہ، تو پکڑواؤ اس کو۔ تم اپنی آپ کو کیوں ذلیل کرتے ہو اپنی نظر میں؟ کیوں نہیں؟ وہ دیکھا ہے بڑا مانس بنیا ہے، ساری 100 چوہے کھا کے بلی آگے نہ چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم 100 بچیاں زندہ دفن کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تجھے جنت دے دی۔ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اپنے آپ کو جھانکو اپنے گریبان میں، ہر وقت دوسروں کے کپڑے صاف کرتے رہتے ہو، جب اپنے کپڑوں پر نظر پڑے گی تو گل جاتے ہیں۔ اپنی جھاڑا کریں، استغفار پڑھو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہو، مردے بھائی کا ایک مردہ بھائی حرام ہے، مردے بھائی کا گوشت حرام ہے نا۔ ایک نوالا کھانے کے حرام، ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو میں تو پورا بھائی 2-3 بار کھا جاتا ہوں، ہے نہیں؟ قرآن کہتا ہے نا کہ جس نے غیبت کی اس نے کیا کیا؟ گویا کہ مردے بھائی کا گوشت کھایا، وہ تو حرام ہے، کھایا اس نے، تو وہ دعا مانگے تو حجیں کیے، حج کرتا جائے تو عمرے کرتا جائے، غیبت سے وہ باز نہیں آتا۔ مسجد میں بیٹھا ہے اس کی غیبت، گھر میں بیٹھا ہے اس کی غیبت، جھوٹ وہ بولتا ہے۔ پھر بتاؤ جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ جب لعنت ہوگی تو رحمت آئے گی؟ جھوٹ بول کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، میں ان دینے کو پہنچیا بس تینوں تھوڑی دیر بعد مسجد نماز پڑھ رہے میری مسجد میں، جی ان کہہ رہے میں دینے کول پہنچا ہونی تیری دور، وہ اللہ دیا بندے اللہ نے کہا انہیں نماز پڑھی ہے تو فون پہ کہہ رہا ہے انہیں پہ پہنچنا تیرے۔ استغفر اللہ، جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا تو جھوٹے پر کون لعنت کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ جس پر لعنت کرے، جب اللہ جس پر لعنت کرے تو پھر اس پر لال بیگ اور چھپکلیاں بھی لعنت کرتی ہیں، اس کو گندے سے گندا کیڑا بھی اس پر لعنت کرتا ہے۔ کبھی جھوٹ پر ہم نے سوچا؟ غیبت پر سوچا؟ حسد پر سوچا؟ ہر یہ 4 چیزیں 5 چیزیں جو ہماری غذا بنی ہوئی ہے، اور یہ ہم اپنے آپ کو ہی کھاتے جا رہے ہیں، نوچتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ ان ساری بیماریوں کا علاج استغفار۔ وہ سمندروں کا مالک، خالق، ساری کائنات کے پانیوں کا مالک، وہ تمہارے 2 قطرے آنکھوں کے اللہ کی قسم اتنی قدر کرے گا کہ تیرے 80 سالہ گناہ بھی وہ تیرے نیکی میں بدل دے گا۔ لاڈلی عبادت کرو، لاڈلی عبادت کہتے ہیں صبح کی عبادت کو، تہجد کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ اللہ سے لڑنے والی عبادت ہے، لاڈ کرنے والی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا لو، پھر بھی وہ قبول کر لے گا۔ اس وقت مانگو نا اٹھ کے، اس وقت تو اعلان کرتا ہے وہ ہے کوئی ذلیل عزت لینے والا، ہے کوئی بے اولاد لینے والا، ہے کوئی بیمار شفا لینے والا۔ راتوں کو ساری رات فلمیں، گانے، ڈرامے، دوستوں کے ساتھ پوری رات گزار کے جب ٹائم ہوتا ہے مانگنے کا تو انگڑائی لیتا ہے، ایسا منہ کھولتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جمائی نہ لیا کرو، جمائی سے شیطان سے مراد جن اندر چلا جاتا ہے۔ جمائی لی پھر جی یا صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے ان پہ جو ساری رات جاگے ہوئے ہیں، وہ مانگنے کا ٹائم ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ سے مانگو چپ کے اور تما سے، زیادہ مانگو اللہ سے۔ یہ کوئی چیزیں جس کے پیچھے ہم پریشان ہو رہے ہیں،
उस रब को छोड़ा हुआ है जो रगे हयात के करीब है, जो नबी को कहता है तू ऐलान कर दे वाइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाए ज़ादान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बि लअल्लहुम यरशदून। ए पैगंबर, जब मेरे बंदे तुझसे पूछे कि अल्लाह क्या है, कहाँ है, तो इनके कहो मैं तेरे करीब हूं। कितना करीब? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे हयात के करीब हूं। जब तुम दुआएं मांगते हो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं, सुनता नहीं कबूल करता हूं, मगर तुम्हें चाहिए कि मेरे हुक्म पर चलो। अब मैं कितना अल्लाह का हुक्म पूरा करता हूं सुबह से शाम तक। 10 रुपए की खातिर तो मैं कसम उठा लेता हूं, 2 रुपए मेरे पास लोग आते हैं, यकीन जाने बेटों ने माओं पर जादू किया हुआ है कि मरे तो कुछ साढ़े हिस्से आवे, भाई भाई पर जादू कर देता है। ये क्या है जिंदगी? अल्लाह अकबर कबीरा। सब कुछ इधर रह जाना मेरे भाई, तुझे वो मिलना है जो तेरे जब तू मां के पेट में था 4 महीने 10 दिन का, फरिश्ते ने आकर तुझे बता दिया था कि ये खाएगा, ये पिएगा, ये पहनेगा, या इतना रहेगा, उसके बाद छुट्टी। उसके पीछे लगा हुआ जिसका जिम्मा रब ने लिया। ये तो मौत की तरह पीछे आता है रिज़्क़। जरा नीयत अपनी मैं और आप साफ कर लें, घर बैठे पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला जो रिज़्क़ है। जुल्म ना करो किसी से। जो बंदा कहता है ना जी मेरी तो पता नहीं दुआ ही कबूल नहीं होती, पता नहीं तुझे माँ की बददुआ लग गई है। मैं बच्चियों को अमूमन समझाता हूँ अल्लाह का वास्ता है माँ बाप की इज्जत किया करो। जो बच्चियाँ माँ बाप की इज्जत करके दूसरे घरों में जाती हैं अल्लाह उनको बड़ी इज्जतों से नवाजता है। माँ तो कभी बुरा नहीं कहती, चाहे माँ को कौन ही मारे ना, लेकिन जब उसका दिल जलता है ना, औलाद की बदनसीबी उस वक्त शुरू हो जाती है जब उसके वालिदैन उसके शर के खौफ से उसको समझाना छोड़ देते हैं। समझो उसकी बदनसीबी शुरू हो गई। इसलिए मेरा भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने बड़ों का अदब करो, अदब ना छोड़ो। माँ बाप का अदब करो। 2 बंदे दुनिया में जलील और रुसवा हुए बगैर नहीं मरेंगे। 2 बंदे इल्ला के अगर वो तौबा कर लें सच्ची, एक वालिदैन का नाफरमान और एक बेहयाई फैलाने वाला। जब तक ये जलील और रुसवा नहीं होंगे इनको मौत नहीं आएगी। मेरे पास एक इधर पंजाब के एक शहर से एक बंदा आया, कहता सल्फ़ साहब घर में पैसे चोरी हो जाते हैं, कीमती कपड़े बच्चों के कट जाते हैं, कोई चीज़ रखो चीनी के अंदर पानी आ जाता है, गंदगी आज हांडी पकाओ उसमें इंसानी पखाना आ जाता है। ये सारी बातें उसके बेचारे की, अल्लाह उस पर रहम करे। अच्छा, मैंने उसको बोला यार ये करो। कुछ दिनों के बाद वापस आया, मुझे कहने का सल्फ़ साहब हम घर के 6 के 7 बंदे हैं, सब एक बार सूरह बकरा पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो और आग लग जाती है और पत्थर आने शुरू हो जाते हैं, मामला और ख़राब हो जाता है। मैंने इसको बोला मेरे भाई मुझे एक बात सही बताना, तुमने कोई सूद पे तो नहीं कोई पैसे लिए हुए या दिए हूँ? नहीं तो बस तकवा तो बस। मैंने बोला कि माँ बाप से कैसा तल न माँ का नाम ना लो उसनू दफा करो। मैंने बोला बस तुझ पर कोई पढ़ाई असर नहीं करेगी। माँ के बारे में कहता है कि माँ को दफा करो, और माँ तो तवाइफ भी हो तो उसका इज्जत करो, माँ तो काफिर भी हो तो उसकी इज्जत करो। अल्लाह तो कहता है उफ तक न करो। माँ का नाम लिया तड़प गया। मैंने बोला जाओ इधर से उठो, मनुसत खत्म करो, ये ना हो कि कुछ ऊपर से आ ही जाए। इधर जो मर्जी करे माँ बाप, इज्जत करो। दुआ ना भी देंगे अल्लाह की रहमत आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये चीजें हैं, ये हम पकड़ में अपने किए किया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मा असाबकुम मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, तुझ पर जो भी खुशियां जो भी राहतें आती हैं वो अल्लाह की तरफ से आती हैं। वमा असाबकुम मिन सय्यिआतिन फमिन नफ्सिक, तुझ पर जो भी मुसीबतें जो भी आती तेरे अपने नफ्स की शरारत है। तो जब मैं अपने गिरेबान में मुंह झांक डाल लूं, जब मैं ये देखूं कि अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाह भी नहीं करते फिर भी वो इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। क्या कहते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। मैं कहता हूं सिर्फ सब कदे कुछ कीता ही नहीं, पता नहीं साढ़े नाल इंज क्यों होंदा पिया। नाउज़ बिल्लाह, वो अल्लाह को कह रहा क्यों साढ़े ते जुल्म कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, जबकि अल्लाह ने अपने ऊपर जुल्म हराम किया हुआ। नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर को मसूमख्ता है कि क्या पढ़ते हैं हर तशहद के अंदर, क्या पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये नबी पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جب ہم اس میں لگ جاتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کوئی توڑ بتاؤ، تو پھر ایسے توڑ جوڑ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بیڑا گر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ رگے حیات کے قریب ہے، رات کو اٹھ رو، آنسو بہا، یقین جان بیمار ہے تو شفا ملے گی۔ وہ سبب بنائے گا انشاءاللہ۔ تیرے پاس پیسے نہیں ہے، وہ ایسا سبب بنا دے گا انشاءاللہ، تو حیران رہ جائے گا۔ صرف اللہ کو اس کے گمان کے مطابق چاہو۔ میرا گمان بڑا کمزور ہے، دعا میں مانگ رہا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میں پیمنٹ کرنی ہے 10 لاکھ روپیہ دے دے، نال ہی ذہن میں شیطان ڈال رہا ہے مامے کو لے لیوں دے دے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق، اللہ کا جیسا گمان کرو گے اللہ تمہیں اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی۔ یہ مسئلے مسائل جو ہیں، یہ جادو، شیطان، نظر، یہ سارا کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو اللہ کی پناہ آنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے جس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو۔ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، مگر کیسے؟ تم میرے حکموں پر چلو۔ تو یہ ان ساری باتوں کا علاج ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پھر سبب بنائے گا، اللہ وہ معاملہ کر دے گا۔ کئی لوگ ایسے آتے ہیں جہاد میں سفر کر رہے ہیں، کسی نے کوئی اپنے مسئلہ بتایا، وہ بندہ ادھر سے آیا، اللہ نے اس کا 50 سال کا مسئلہ حل کر دیا۔ یقین جانے کل کی بات ہے، شام کے وقت نا ایک فیملی آئی ہوئی ہے لندن سے، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں بیچارے، علاج جو پردہ کرتی ہیں، وہ ان کی بچیاں بھی، بیویاں بھی برقع پورا کرتی ہیں، دستانے پہنتی ہیں۔ پہلے دن جب انہوں نے بیٹی کا بتایا، اتنی اس میں شدت تھی اس لڑکی میں کہ کہتے ہیں جب بھی ہم ادھر لندن میں علاج کرواتے ہیں نا تو یہ پولیس کو بلا لیتی ہے۔ پولیس نے ہمیں پابند کیا ہے کہ تم نے نہ اس کی زبردستی شادی کرنی ہے اور نہ ہی بچی کا چہرہ بھرا ہوا دانوں کے ساتھ۔ میں نے اس کو دیکھا، میں نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا۔ اس کو انگریزی آتی ہے یا اس کی اپنی جو گاؤں کی زبان ہے وہ آتی ہے۔ آپ یقین جانے کل شام کے وقت میں نے کیمرے میں دیکھا تو میں نے بولا یار جب میرا پڑھنے کا ٹائم ہے اب یہ پھر کہاں سے آ گئے ہیں۔ وہ مجھے یہ بتانے آئے میاں بیوی اس شہر سے کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری بچی کو شفا دے دی، اس کا چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہاں ایک لڑکے سے ہم اس کی شادی کر رہے ہیں، وہ مان گئی ہے کہ جہاں آپ کریں گے میں کروں گی شادی۔ کہاں وہ پولیس کو بلا لیتی تھی۔ یہ اللہ کی کلام میں برکت ہے۔ وہ ماں باپ جب رو کر دعا کرتے، میں نے ان کو یہی بولا تھا، میں نے بولا بی بی انشاءاللہ اللہ ضرور تم جب آئی ہو اللہ کے پاس آئی ہو تو اللہ ضرور تجھے نا ان سے فارغ کرے گا۔ یقین جانے اتنی مجھے خوشی ہوئی، ساری تھکن میری دور ہو گئی۔ میں نے بولا الحمدللہ۔ وہ مجھے خوشخبری سنانے آئے ہیں، میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مالک تم سے وعدہ کرے، وہ یہ کہے حیا کس کے لیے؟ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، فلاح کے لیے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ دونوں جہاں کی کامیابی۔ کون کر رہا ہے؟ جو بے بس نہیں ہے، جو وعدے جھوٹے نہیں کرتا۔ کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، خالی پڑی ہیں مسجدیں، پینے کو ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم ماحول، گرمیوں میں سرد ماحول، پھر بھی مسجدیں اجڑی ہوئی ہیں۔ وہ وعدہ کرنے والا وہ اپنے وعدے سے پھرتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ کے وعدے مان کے اس میں ریزہ زیادہ سجدوں سے۔ نبی کہتے ہیں اے بلال، وہ جو صحابی آپ کی خدمت کرتا ہے، ہاں بھی تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی طرح چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی خدمت کروں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو میری مدد کر۔ حیران ہوا، میں آپ کی مدد کروں؟ زیادہ سجود سے میری مدد کر۔ نوافل پڑھو، وستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب بھی دل ٹوٹے، کوئی تکلیف ہے، بچی کو تکلیف ہو رہی ہے، لے کر جانا ہی ہے ڈاکٹر کے پاس یا جو بھی ہے، 2 نفل تو پڑھ لو، رو لو تھوڑا سا، یا اللہ تو بہتر کر دے۔ دیکھو اللہ کی قسم کیسے تمہارے کام ہوتے ہیں۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، ہم اللہ کے فضل سے بچوں کو کہتے ہیں چلو بھی وضو کرو، فٹافٹ 2 نفل پڑھو۔ جب وہ نفل پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ ایسا ثواب بنا دے تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ کرو تو صحیح یار۔ ہمیں تو لگا دیا لمبے لمبے قلوں میں، تو اینی پڑھائی کر، نہ سوتے نہ جاگ، نہ دکان تے جاویں، بس یہ پڑھتا رہی ہے جی، اور بلکہ تباہ ہو جائے۔
وہ تمہیں بتا رہا ہے دو نفل مارا ان بیماریوں کی تکلیفوں کی کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ رگ حیات کے قریب ہے، وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ بیٹی بیمار ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بے اولاد ہو، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، قسم سے نوافل پڑھو، قسم نوافل دعائیں مانگو۔ اس کو پشتو بھی آتی ہے میرے اللہ کو، پنجابی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، ساری زبانیں آتی ہیں۔ وہ تو گنگے کی بھی دعا سمجھتا ہے۔ ہم تو بدبخت انسانوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا بنا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، قحط سالی ہے، اپنے بندوں کو لے جا کے اپنی جماعت کو دعا کے لیے لے جا رہے ہیں، تو دعا مانگے بغیر واپس آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا دعا مانگی نہیں، بارش ابھی ہوگی کہ نہیں؟ انہوں نے بولا میں نے دیکھا ہے کہ ایک چونٹی پچھلے قدموں پہ کھڑی ہو کے دعا مانگ رہی ہے پانی کی، تو اب بارش ہوئے ہی ہوئے تو بارش ہوگی۔ اور یہ چونٹی جیسا ایمان ہمارا بن جائے ہیں۔ ہم نے ایک رب کو اتنا مجبور کر دیا نعوذ باللہ کہ یہ مرا ہوا اس کو سناتا ہے، وہ زندہ میری نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، یہ تو رب کی قدر کی ہے۔ اللہ کہتا نا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جیسے ہم کہتے ہیں جا یار میری قدر ہی نہیں پائی ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے میری قدر ہی نہیں کی تھی، اس طرح میری قدر کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اپنے فضل سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے مانگنے کا وہ ہمیں پہنچا دے، ہم اللہ سے مانگیں جو بھی مانگیں۔